مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدرسے کی جو ڈگری ہے یہ قبر میں اور آخرت میں بھی کام آئے گی. بالکل ٹھیک ہے اگر اس ڈگری کے مطابق عمل کیا تو. اور جو یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں ان سے نوکری مل جائے تو ٹھیک، ورنہ ایک کاغذ کا پرزہ ہے. نہیں سر، کاغذ کا پرزہ نہیں ہے. یونیورسٹیز کی ڈگریز کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا دماغ کھلتا ہے، اور ایسا کھلتا ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف آئے تو وہ آپ لوگوں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ اس میں سنایا جس میں انجینئر کا ذکر آ گیا، اور جو انہوں نے جملے بولے ہیں نا، اگر میں بولتا نا تو سیدھی 295C میرے اوپر لگنی تھی. اس لیے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو. ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے، جسمانی ساخت ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے، نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے، تمام پرزے آرڈر میں ہوں، لیکن پروڈکشن نہ دے تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. وہ کہنے لگے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور گیا تھا تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی. اس میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہیومن باڈی کے انجینئر ہیں، یعنی انسان کا جسم جو ہے اس کے انجینئر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بس انجینئر کا یہ ذکر آیا اس میں. لیکن جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے انجینئر تھے جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے، بدعتیں پھیلی ہیں انہی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا، امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے ہیں. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی، انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فرق لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا، رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے، ہیومن سول کا، بالکل ٹھیک کہا. لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی ہے. ایون دیوبندی اہل حدیث بھی آج کل تو انجینئر کا نام سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب کو بعد میں گلا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے ہیومن باڈی کو ڈیل کرتا ہے اس طریقے سے ہیومن سول کو پیغمبر ڈیل کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہیومن سول کا، تو بچ جاتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی انجینئر کہا، ٹھیک ہے، ان معنوں میں کہ وہ ہیومن باڈی کو دیکھتا ہے، اور نبی جو ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں ان مولویوں کا سرجن ڈاکٹر ہوں. جس طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ جب جوڑ کو سیدھا کرتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں نا، تو میں بھی جب ان کے جوڑ سیدھے کرتا ہوں نا تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں، حالانکہ میں انجینئر ہوں میکینیکل. تو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا، یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے، یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہی رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھیں، گویا کہ کسی اور رب کے ہی وہ ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے.